ان کو انہوں نے جو ہے نا ڈیتھ سینٹنس سنائی ہے پاکستان کی ایک ملٹری کورٹ نے 2 دن پہلے. تو یہ ایک بڑی ٹاک بنی ہے ایک ایسی سچویشن میں کہ جب انڈیا ورسز پاکستان جو ایک ٹینشن چل رہی ہے آلریڈی، اس میں یہ ایک بڑی نیوز ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ اسٹرانگلی ری ایکٹ کیا ہے انڈین جو ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز نے، اور میڈیا نے بھی، اور بلکہ عوام میں بھی ایک بڑے پیمانے پہ ری ایکشن ہوا ہے. تو اس کی جیسا کہ ہمارے آڈینس جانتے ہیں، چونکہ اس پہ ہم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ بات کی تھی، کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے بلوچستان سے. اینڈ دس گائے ہی واز رننگ اے نیٹ ورک آف جو ہے وہ ٹیررسٹ، اور یہ بلوچستان میں یا کراچی میں جتنے بھی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوئے، جتنے بھی نہیں بلکہ بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے، ان کو اس نے جو ہے وہ سپروائز کیا، آرگنائز کیا، فائننس کیا یا ٹرین کیا وغیرہ وغیرہ. سو ہی واز دا گائے ہو واز ریئلی کنٹرولنگ آل دیز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس کو لے آئے باقاعدہ ویڈیو پہ، جس میں کہ اس نے ویڈیو پہ بیٹھ کے اپنے ساری یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا، اور یہ کہا کہ یہ سب درست ہے جی، کہ میں انڈین سپاہی ہوں، آئی واز ان بلوچستان، اور میں یہ سب کر رہا تھا، اور ساتھ میں ڈیٹیلز بھی اس نے دی ساری. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ پاکستان کی جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں کیس چلا، اور اس کو سزائے موت، ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ سنائی گئی. ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہے وہ جو چیف ہے پاکستان آرمی چیف، اس نے اس کی توثیق کر دی کہ اس کو ہونی چاہیے. اب حالانکہ اس کو رائٹ آف اپیل ہے، he can appeal against that or it can take even more than 2 years. جب وہ سارے اپنے جو اس کے اپیلیں ہیں، وینیوز ہیں، ان کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے he needs at least 2 years. لیکن یہ اس کی سزا سنانے کا جو عمل ہے، اس کی وجہ سے ایک بڑا ایک ٹائپ کی جو ہے نا وہ سچویشن پیدا ہو گئی، جس کو ایجان خیز کہتے ہیں آپ، یا کائنڈ آف پرووکنگ سچویشن. اس پہ جو ہے انڈیا نے بہت سخت رد عمل دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو قتل کی بات ہے، اینڈ وی ول ڈو وٹ ایور وی کین ٹو اسٹاپ اٹ. دوسری طرف پاکستان جو ہے اس میں ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ڈیو پروسیس میں جو ہے کورٹس کے ذریعے اس کو سزا ملی ہے، اینڈ لائک ادر ٹیررسٹ ہم اس کو جو ہے وہ سزائے موت دیں گے. یہ ہے اس وقت جو سچویشن سٹینڈ کرتی ہے. لیکن اس کے اراؤنڈ اب بہت ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس کے بہت سارے پہلو ہیں. پہلی تو آن پرسنل نوٹ جو پہلی چیز ہے وہ جو ڈیتھ سینٹنس ہے، آئی ایم اسٹرانگلی اگینسٹ اٹ. آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیتھ سینٹنس، ہوا وہ کسی کی بھی ہو، کسی بھی ملک کے اندر ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی ایلیمینیٹڈ ٹوٹلی. اور ظاہر ہے دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جنہوں نے ڈیتھ سینٹنس ختم کر دی ہے. پاکستان میں بھی جو ہے اس پہ انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا تھا ایک عرصے تک یورپین یونین کی وجہ سے. تو یہ ابھی ریسنٹلی جب یہ ٹیررسٹوں کے خلاف دوبارہ جو ہے نا وہ ملٹری آپریشن شروع ہوا، تو اس میں جو ملٹری نے شرطیں رکھی آپریشن کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہمیں فری ہینڈ دیا جائے. اور فری ہینڈ کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ کورٹس ہمارے اپنے ہوں گے جہاں پہ ہم جن ٹیررسٹوں کو اریسٹ کریں گے ول ٹرائی دیم ان آور اون ملٹری کورٹس. اینڈ سیکنڈلی جو ہے اگر ہم ان کو سزائے موت دیتے ہیں تو یو ہیو ٹو ایکٹ اپان دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنی محنت کر کے رسک لے کے ٹیررسٹوں کو اریسٹ کرتے ہیں تو وہ جیلوں سے یا چھوٹ جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں. سو واٹس دا پوائنٹ. تو پھر انہوں نے یہ ٹیررزم کے پریٹیکسٹ میں ڈیتھ سینٹنس کو جو ہے وہ ریوائو کیا پاکستان میں. تو اسی پروسیس میں اب یہ بندہ جو ہے کل بوشن وہ آ گیا ہے کہ اس پہ بھی ظاہر ہے یہی چارجز ہیں ٹیررزم کے، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس بھی ہے. اس لیے اس پہ اتنے جو ہے ایک سرٹن بات ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو سزائے موت ہو جائے گی unless something happens.
اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھی، لیکن اس کے گرد جو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ڈیتھ سینٹنس کے پرنسپلی آئی ایم اگینسٹ اٹ. ہاں جی. میں سمجھتا ہوں کہ عمر قید جو ہے دیٹ از اے بگ سینٹنس اٹ سیلف. ہاں جی. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ سخت ہے موت کی سزا سے بھی. لیکن اب ہم اس پروگرام میں اس کے میرٹس یا ڈی میرٹس پہ بحث نہیں کر سکتے، بیکاز از اے انٹرنیشنل ڈبیٹ اینڈ ایوری باڈی نوز وائی سم باڈی آر فار دا ڈیتھ سینٹینس اینڈ وائی سم پیپل آر اگینسٹ اٹ. سو از اے ویری جینرک کائنڈ آف ڈسکشن. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو اس نے اسپیسیفکلی اس پہ کالبوشن پہ دی ہے رپورٹ، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ اس کو ڈیتھ سینٹنس نہیں ہونی چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل از اے ویری کریڈیبل آرگنائزیشن ان دی فیلڈ آف ہیومن رائٹس انٹرنیشنلی. اور انہوں نے سائٹ یہی کیا کہ چونکہ اس کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے پاکستان کے ملٹری کورٹ سے. ہاں جی. سو ملٹری کورٹس آر ناٹ اوپن کورٹس، اس لیے اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ بھی فیئر نہیں ہے، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف ٹرائل ہے اس پر پورا نہیں اترتے. پھر ان کا جو پروسیجر جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. دیئر فور اس کو اگر سزائے موت دی جائے تو یہ غلط ہوگا. اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ گریویٹی آف دس کرائم جو ہے ٹیررزم اس سے انکار کر رہی ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس، اور وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ ہی از اے انوسینٹ پرسن. دس از ناٹ دی ٹاپک آف ڈسکشن. ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو کن حالات میں آپ اتنی بڑی سزا دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو بہت ہی ہائیلی ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ آف فیئرنیس ہے، جو ڈاکٹرائن آف فیئرنیس ہے، یا جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہیں، اس کو اگر پورے طریقے سے آپ نے اپلائی نہیں کیا ہوا تو نو میٹر کہ اس بندے نے کتنا سخت کام کیا ہوا ہے اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از مائی ٹیک. یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پرنسپل آف دی ہول تھنگ. اب اس میں سوال یہ، اگر کوئی بھی کسی بھی آپ انٹرنیشنل جیورسٹ سے یا کسی بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ سے یہ پوچھیں کہ کیا ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ پرنسپل آف جو نیچرل جسٹس ہے یا ڈاکٹرائن آف فیئرنیس ہے اس پہ کتنے فیصد عمل ہوتا ہے، تو میرے خیال میں دنیا اس پہ متفق ہوگی کہ جی 40% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. سو دیٹ مینس 60 ورسز 40. تو 60 ورسز 40 کی اس میں آپ کسی شخص کی زندگی جو ہے اس سے نہیں چھین سکتے، بیکاز اٹس ناٹ ریورسیبل. ونس یو آر ڈن، یو آر ڈن. The man is gone, you cannot bring him back. So why you should be doing something like this? اب یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے جورسٹ ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ جو پاکستان ملٹری کورٹس کی پروسیڈنگ ہے اس کو پاکستان کے جسٹس سسٹم کے اندر رن کرنے والے جو سویلین کورٹس ہیں اس کے مقابلے کی نہیں سمجھتے. حالانکہ پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے از ناٹ ون آف دی فیئرسٹ اور آئیڈیل. It has lots of flaws, even more than you expect. لیکن اس کے ملٹری کورٹس کے مقابلے میں اس کو وہ آئیڈیل سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ہیو جو بھی چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا اسٹینڈرڈ ہے، یو ہیو رائٹ ٹو اے لائر، independent lawyer who can represent you independently. You have right to defend yourself. You have right to be heard and given chance to explain yourself. کورٹ اوپن ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے کوئی سن سکتا ہے. تو وہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی جج ہے، کرپٹ ہے، برا ہے، لیکن سم ہاؤ ہی از میٹنگ دا منیمم جو ہوتا ہے اس کا. اب ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹ میں تو ایسا نہیں، ان کے تو اپنے الگ ہوتے ہیں سسٹم ہی سارے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو لائرز ہوتے ہیں who are prosecuting or defending, both ways, they are not entitled to جو قانونی طور پہ ایک لائر کا اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنلی، they are not trained to do that. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے ذریعے آپ کسی کو ڈیفینس پرووائڈ کریں اور اس کو سزائے موت دیں تو یہ جو ہے نا از not a very fair thing to do. Perfect. Audience, please go anywhere. We'll be right back. Thank you.
welcome back, audience. Sorry about that, Mr. Bashani. You were discussing the military court system. اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ملٹری کورٹ سسٹم ہے اٹ واز اپرووڈ بائی دی پارلیمنٹ آف پاکستان، لیکن پارلیمنٹ آف پاکستان کے جن ممبران نے اس وقت اس کے حق میں ووٹ دیا ان میں سے بعض رو رہے تھے. سم آف دیم دے ور اوپنلی کرائنگ دیٹ واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ وائی وی آر ڈوئنگ. لیکن ان کو یقین یہ دلایا گیا تھا کہ دس ول بی یوزڈ اونلی اگینسٹ دا ٹیررسٹ. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے عام جو ممبر آف جنرل پبلک ہے پاکستان کا اس کو کوئی خطرہ ہے، یہ بات ہے. تو جب ان کو بار بار یہ یقین دلایا گیا تو چونکہ ٹیررزم واز اے ریئل پرابلم ان پاکستان، اور جو لوگ ٹیررزم میں انوالو تھے ان کے طرف کسی کی کوئی سمپیتھی، خواہ وہ کوئی کتنا بڑا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے یا نرم دل آدمی ہے، نہیں تھی، کیونکہ دے ور جسٹ لائک مانسٹرس. جو حرکتیں وہ کر رہے تھے، بچوں کو قتل کر رہے تھے اسکولوں میں، 100-150 بچہ سلاٹر کر دیا، اس طرح کی حرکتیں. سو نو باڈی وڈ تھنک اینی ادر وے اباؤٹ دیم، کہ اگر ان کو ٹھیک ہے فوجیوں کے ذریعے جس طریقے سے بھی ہے لیکن جسٹ گو اینڈ ایلیمینیٹ دیم. سو دیٹ واز دی مائنڈ سیٹ بیہائنڈ دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ایک ایکسیپٹیبل لیگلی تو ہے، لیکن وہی پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں یا وہاں کے جو لائرز ہیں یا رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس یا ڈاکٹرائن آف فیئرنیس ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے. سو دیر از نو کوسچن اباؤٹ دیٹ. تو اس لیے آپ اس میں جو ہے وہ کسی شخص کو اتنی بڑی ڈراسٹک سزا جو دیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اس میں جو ہے جو انڈیا کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ بندہ بلوچستان میں تھا ہی نہیں. وہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا کوئی سپائی وائی نہیں ہے، ہی واز ایکس کوئی سرکاری ملازمت کرتا تھا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں. تو ہی واز ان ایران اینڈ ہی واز کڈنیپڈ فرام ایران اینڈ ٹیکن ٹو پاکستان، اور اس کو ٹارچر کر کے تو اس سے یہ بیان جو ہے ویڈیو ٹیپ کرایا گیا. سو ہی از اے انوسینٹ مین. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا موقف ہے. دوسری طرف سے تو اس حوالے سے اب انڈیا نے یہ کہا ہے کہ دس از اے پرابلم بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اگر اس کو سزا دی جاتی ہے تو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، وچ از اے جوک، کیونکہ تعلقات آلریڈی اتنے خراب ہیں مزید خراب ہو ہی نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پاکستان کو اور انڈیا کو دونوں طرف سے یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہم جو ایشوز ہیں ان کو بہت زیادہ ہم لے جاتے ہیں ہائٹ پہ، اور اس کی بنیاد پہ جو کوئی بھی چھوٹی موٹی کسی طرح کی کوئی نیگوسیشن یا کہیں کہ امید کی کوئی کرن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ باقاعدہ ایک سائیکل چل رہا ہے کہ ہر 3-4 مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل جا کے جو ہے نا اس میں لگ جاتے ہیں. تو دس از ون آف دوز ایشوز جس پہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا کافی اس پہ لے دے ہوگی. اور چونکہ اس میں پاکستان کا موقف اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ہاں اتنی بڑی تباہی اس آدمی نے پھیلائی ہے، سو ہاؤ وی کین لیٹ ہم گو. اور یہ ہے کہ اس طرح تو پھر وہاں بھی جو ہے وہ اور باقی لوگ جو ہیں اب یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے تو ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوں گے اس طریقے سے. اب اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انڈیا جو پیس پروسیس ہے اس میں ایک یہ ڈسٹربنگ پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ایک جو دوسرا واقعہ ہوا ہے کہ ایک پاکستانی ایکس ملٹری مین جو ہے لیفٹیننٹ کرنل وہ جو ہے غائب ہو گیا نیپال میں. He just disappeared. اور اس کے بارے میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس نے اپنا ریزیومے پوسٹ کیا کہیں انٹرنیشنل ویب سائٹس پہ. اس کو انگلینڈ سے جو ہے وہ کوئی کال آئی
کسی سفید فام آدمی کی کہ میں تمہیں آفر کرتا ہوں جاب، ہاں جی، اور تم انٹرویو کے لیے جو ہے وہ آ جاؤ نیپال میں. تو وہ انٹرویو کے لیے نیپال گیا اور جا کے پہنچتے ہی وہ جو ہے غائب ہو گیا، اس کا سیل فون بند ہو گیا، ایوری تھنگ. اور وہ نیپال کی جس شہر میں گیا تھا، جس سٹی میں، وہ 5 مائلز انڈیا کے بارڈر سے آگے. اوکے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی یہ کلب اوشن سے بنتا ہے، چونکہ یہ ملتا جلتا ہے. تو وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تحقیق کی تو وہ یہ ہے کہ جو اس کو ای میل آئی تھی ہاں جی، جاب آفر وغیرہ کی کمیونیکیشن، وہ ای میل آپریٹ ہوتی ہے انڈیا سے. وہ ویب سائٹ جو ہے وہ انڈیا میں بنی تھی، جو اب ڈسمنٹل ہو گئی ہے. وہ فون نمبر جو ہے وہ کمپیوٹر جنریٹڈ تھا جو انڈیا سے تھا. سو دیئر فور دے کنکلوڈ کہ اس کو انڈین ایجنسیز نے یہ بہانہ کر کے بلایا اور کڈنیپ کیا. اب ان میں سملیرٹی یہ ہے کہ وہ بھی ایکس ملٹری مین تھا اور یہ بھی ایکس ملٹری مین ہے. جی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس پہ چارجز لگائے جائیں گے، ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. سو اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ڈیلنگ ود اے ویری ویری چائلڈش مائنڈ ان بوتھ کنٹریز. جی، یا پھر یہ ہے کہ ہماری کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں وہ ہم لوگوں کو چائلڈ سمجھتے ہیں. سو دے کین اسٹیج ڈراماز لائک دس اینڈ دے کین بلیو دیٹ وی آر گوئنگ ٹو بلیو دیم. جی، دس از لائک ویری انسلٹنگ اگر اس کو سیریسلی دیکھا جائے. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے مطلب ملکوں میں ہو رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کا رول ہے نا، لوگوں کی انٹرسٹ ہے، وہ چونکہ ان معاملات میں کم ہے. اگر لوگ اس کو سیریس لیں نا ایسی چیزوں کو، جی، اس پہ ری ایکٹ کریں، ایک طرح کا ایکٹیویزم شو کریں، اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو وہ باقاعدہ کریٹیسائز کریں کہ یہ غلط ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے یا ایسے نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے ڈرامے کرنے کی نوبت جو ہے وہ نہیں آ سکتی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے کوآپریشنز کی، یہ بڑے بڑے بلاک بن رہے ہیں، چائنا، رشیا، ترکی، ایران، یہ سارے پورا جو ہے وہ اکنامک کوآپریشن ہو رہا ہے، یہ سیپک ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ہی نقطے پہ کھڑے ہیں، اور ہر 2-3 مہینے بعد ہم ایک نیا اسکینڈل لے کے تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایک جھنڈا اٹھا کے میدان میں آ جاتے ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کا ہم بہت برے طریقے سے وقت ضائع کر رہے ہیں. ہاں جی، چونکہ الٹیمیٹلی کوئی بھی جو کام ہے جس نے کہ ایک نیبر کے ساتھ کسی طرح جڑی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ لڑنے سے جو ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور یہ انڈیا کے لیے بھی صحیح ہے، پاکستان کے لیے بھی صحیح ہے. ہاں جی، اور جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا کوئی بینیفٹ نہیں، جب ہمارے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ جی اصل چیز جو امن ہے اور جو آپ کی پراسپیریٹی ہے یا ڈیولپمنٹ ہے وہ پیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خطے میں جتنا زیادہ پیس ہوگا، اسٹیبلٹی ہوگی، اتنا زیادہ ہم ترقی کریں گے، ہاں جی، اور اتنا زیادہ ہم اپنے عوام کے مسائل حل کر سکیں گے، غربت کے خلاف جو ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے لڑ سکیں گے. تو اس کے بعد ہم جناب ایسے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اتنا طوفانی قسم کا جو ہے مسئلہ بنا کے تو ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لے کے میدان میں آ جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ از اے ویری انفارچونیٹ تھنگ. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے گل بھوشن کا، اب یہ دیکھیں اس کو ایک ہائپ تو یہ دے رہے ہیں لیکن از اے ویری ٹائم ٹیکنگ پروسیس، اور یہ اس میں ابھی کوئی جلدی میں کچھ نہیں ہوگا. یہ آہستہ آہستہ مسئلہ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. ممکن ہے 2 سال بعد جب وہ اپنی اپیلیں وغیرہ کر کے ختم ہو جائے تو اس وقت انڈیا پاکستان کے درمیان حالات ایسے نہ ہوں جی، کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے یا کوئی جو ہے وہ نیگوسیشن پاسبل ہو. Perfect. Thank you, Mr. Bashani. Audience, please don't go anywhere. We'll be right back. Thank you. Welcome back
back, audience. Mr. Bashani, now I will be asking you some comments and questions that our viewers have sent us. So thank you very much for sending us those. And this is from the cow slaughter and halala episode that we just did. And the person who has sent this comment is Dr. Tanmay K. Jaha. So thank you very much for sending us this. And it says, sir, my question is Hindu extremism being sold off as nationalism in India in recent years? Also, I would like to know the reason why the concept of nationalism without religious overtones is not very popular among Muslims. ہاں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس کے دو حصے ہیں. ہاں جی. ایک تو یہ ہے کہ کیا ہندوازم جو ہے از بینگ سولڈ ان انڈیا ان ریسنٹ ایئرس. ہاں جی. اور دوسرا جو ہے وہ مسلم نیشنلزم وداؤٹ جو ہے وہ ریلیجن کے کیوں پاپولر نہیں ہے. ہاں جی. تو پہلا جو حصہ ہے اس کا از ویری انٹرسٹنگ اور یہ بڑا کنٹروورشل بھی ہے اور اس پہ بہت بڑا ڈیبیٹ بھی ہوا ہے میڈیا میں, ناٹ اونلی ان انڈیا بٹ آلسو اینی ویئر ایلس جہاں بھی کوئی انٹرسٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. جی. یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے انڈیا کے اندر کہ مذہب کو جو ہے وہ سیاست کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ یونیک ٹو انڈیا, بلکہ اٹ واز یونیک ان انڈیا کہ ایسا ہو نہیں رہا تھا, کیونکہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں ہاں جی گزشتہ کئی سالوں سے یہ ایک ٹرینڈ ہے وچ از اے ویری ویری ڈسٹربنگ, لیکن یہ ہے. دیٹ انکلوڈز ایون ڈیولپ کنٹریز جو موسٹ ایڈوانس ڈیموکریسیز ہیں, ویسٹرن کنٹریز ہیں. کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ سلسلہ نہ ہو. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ گزشتہ 10-15 سالوں میں جس طریقے سے ریلیجن جو ہے اس کی جو گریپ ہے وہ بڑھ رہی ہے پالیٹکس میں, یہ جو ہے از ویری الارمنگ فار ایوری باڈی. کچھ ملک تو ایسے ہیں جن میں شروع سے جو ہے ریلیجن جو ہے یہ مکس ہو گیا ہے پالیٹکس کے ساتھ, اور یہ اس حد تک مکس ہو گیا ہے کہ اب یہ جاننا کہ پالیٹکس کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے, یعنی اس کو الگ کرنا ان ملکوں کے لیے مشکل. جس طرح پاکستان, کہ پاکستان کے اندر ریلیجن اور پالیٹکس بہت زیادہ آپس میں جو ہے نا مکس اپ ہو گیا, اور اس میں اب یہ بحث